یا غوث معظم نور ہدا مختار نبی مختار خدا سلطان دو عالم کتب اولا حیران ز جلالت ارض و سما در صدق ہما صدیق وشی در عدل عدالت چوں عمری احکان حیا عثمان غنی مانی دے علی در جود و سخا در بزم نبی عالی شانی ستار عیوم مریدانی در بزم ولایت سلطانی اے منبع فضل و جود و سخا شاہ جیلاں تیرے در کی قسم تیری یاد سے جی بہلاتے ہیں، سب غوث کتب ابدال ولی تیرے نام کا صدقہ کھاتے ہیں۔ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات اور آپ کے تصرفات چاند داغیں عالم کے اندر پھیلے ہوئے ہیں کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء، کہ جس طرح نبیوں کی صف کے اندر محمد مصطفیٰ کملی والے کا کوئی ثانی نہیں ہے، اسی طرح اولیاء کرام کی صف کے اندر بھی کوئی دوسرا شیخ عبدالقادر جیلانی بھی نہیں ہے۔ تاتاریوں کے قبول اسلام کا واقعہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ 615 سے لے کر 656 بیش نصف صدی کا یہ دورانیہ کہ جس میں تاتاریوں نے اسلام اور مسلمانوں کے اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی تھی، ظاہری طور پر تو یہ لگ رہا تھا کہ جس طرح شاید اسلام دوبارہ نہیں اٹھ سکے گا، لیکن اسلام چونکہ اپنی طاقت رکھتا ہے، 25 سال کا دورانیہ بھی گزرنے نہیں پایا تھا، 680 ہجری تک بھی بات نہیں پہنچی تھی کہ ہلاکو خان کا بیٹا تغو دار خان اسلام قبول کر کے سلسلہ قادریہ سے فیض یاب ہو کر اسلام کا مرد مجاہد اور اسلام کا سپاہی بن کر اسلام کی خدمت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تغو دار خان کے قبول اسلام کا واقعہ کیا تھا؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے خراسانی بزرگ تھے جن کو بارگاہ غوثیت سے یہ پیغام ملا کہ جاؤ اور جا کر تغو دار خان تک اسلام کا پیغام پہنچائے۔ وہ خراسانی بزرگ انہوں نے اپنا مسلح اٹھایا، چل پڑے، درویشانہ ان کا حلیہ اور فقیروں کا سا لباس، اور آئے اور آ کر تغو دار کے محل کے دروازے کے سامنے مسلح بچھا کر بیٹھ گئے۔ اتفاق سے تغو دار خان اس وقت شکار کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ جب واپس پلٹا تو اس نے دیکھا کہ اس کے محل کے دروازے پر کوئی مرد درویش بیٹھا ہوا ہے، فقیر آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ تغو دار خان نے جب اس کو دیکھا تو انتہائی حقارت کے ساتھ دیکھ کر کہنے لگا کہ کیا اے بیٹھنے والے، تیری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ وہ خراسانی بزرگ جو تھے وہ کہنے لگے کہ یہ تیرا کتا ہے، تیرا وفادار ہے، اور میں بھی کسی بارگاہ کا وفادار بن کے آیا ہوں۔ اگر تو میں اپنے مالک سے وفا کر کے اس کے پیغام کو تجھ تک پہنچا کر کامیاب واپس پلٹ گیا تو پھر تو میری داڑھی کے بال اچھے ہیں، اور اگر میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، اپنے مالک سے وفا نہ کر سکا، تو پھر میری داڑھی کے بال سے تیرے کتے کی دم کے بال اچھے ہیں، وہ کم از کم تیرا وفادار تو ہے۔ بس جب یہ بات کی تو یہ بات تغو دار خان کے دل دماغ کے اندر ایسی اتری کہ اقبال نے کہا تھا کہ دل سے نکلتی ہے جو بات وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ تغو دار خان جو تھا وہ یہ بات سن کر چلا گیا، محل کے اندر جا کر لیٹا تو اب وہی آواز جو تھی وہ اس کے دل دماغ کے اندر گردش کر رہی تھی۔ بار بار سوچ رہا تھا کہ انہوں نے بات کیا کی، کہ وہ بھی کسی بارگاہ کے وفادار ہیں، وہ بھی کوئی پیغام لے کے آئے ہیں۔ جب رات کافی گزر گئی، سپیدہ سحر طلوع آنے والا تھا، قبولیت کا وقت تھا، تغو دار خان نے حکم دیا کہ ان بزرگوں کو محل کے اندر لایا جائے۔ محل کے اندر بزرگوں کو لایا گیا، پوچھا گیا کہ تم نے جو بات کہی تھی کہ تم بھی کسی بارگاہ کے وفادار ہو، وہ کون سی بارگاہ ہے، کون تمہارا مالک ہے، کون تمہارا آقا ہے؟ جب یہ بات اس نے پوچھی تو وہ خراسانی بزرگ جو تھے انہوں نے پھر کملی والے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ کبھی وہ حضور کی والضحیٰ کے چہرے کی بات کرتے، کبھی واللیل زلفوں کی بات کرتے، کبھی علم نشرہ سینے کی بات کرتے، کبھی حضور کے ما زاغ البصر آنکھوں کی بات کرتے، کبھی حضور اکرم علیہ السلام کے وثیابک وطہر کپڑوں کی بات کرتے، کبھی یا ایھا المزمل کی بات کرتے۔ حضور اکرم علیہ السلام کا جب ذکر چھڑا تو تغو دار اتنا ذکر رسول کے اندر مہو ہوا کہ ادھر سپیدہ سحر طلوع ہو چکا تھا،
خراسانی بزرگ تہجد کے لیے جس وقت اٹھے تو سر سجدے کے اندر رکھ کر عرض کی اللہ کی بارگاہ میں میرے مالک یہاں تک لانا اب میرا کام تھا، آگے تگودار خان کی تقدیر کو بدل دینا تیرا کام ہے۔ صبح ہوئی، پیغام پہنچایا، وہ واپس چلے گئے۔ تگودار خان نے کچھ وقت مانگ لیا، کچھ عرصہ ہوا تو وہ خراسانی بزرگ جو تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو تاکید کی کہ اگر میں دنیا سے پردہ کر جاؤں تو تم تگودار خان کے پاس جا کر اس کو یاد کرانا کہ تیرے پاس جو خراسانی بزرگ میرے والد گرامی حضور غوث اعظم کا پیغام لے کر آئے تھے۔ اتفاق سے وہ خراسانی بزرگ دنیا سے پردہ کر گئے، بیٹا جو تھا وہ پیغام لے کر گیا۔ تگودار خان نے کہا کہ میں نے کافی سارے اپنے جرنیل جو ہیں ان کو مائل کر لیا ہے اسلام کی طرف، لیکن ایک سردار ایسا ہے، جرنیل ایسا ہے، وہ اسلام کی طرف مائل ہونا یا اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ ہونے کے لیے تیار نہیں۔ یہ جو خراسانی بزرگ کے بیٹے پیغام لے کے آئے تھے انہوں نے کہا کہ میری ان سے ملاقات کروائی جائے۔ جب ملاقات کروائی گئی تو وہ جنرل کہنے لگا کہ ہماری ساری زندگی تو جنگوں کے اندر، میدان کارزار کے اندر گزری، ہم تو طاقت پر ایمان رکھتے ہیں، میرا پہلوان ہے وہ میدان کے اندر آئے گا، تم اس کے ساتھ کشتی کرو، اگر کشتی کر کے تم جیت گئے تو ہم اسلام کو قبول کر لیں گے، اگر تم نہ جیت سکے تو پھر تم واپس چلے جانا، ہم اسلام قبول کرنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے۔ اب یہ جو مرد درویش تھا اس نے اس کے چیلنج کو قبول کر لیا۔ تگودار خان نے ہر ممکن کوشش کی کہ یہ کشتی نہ کی جائے، کہ کہاں یہ کمزور اور ایک نحیف سے بزرگ جن کو نہ کوئی داؤ آتے ہیں، نہ یہ لڑنا جانتے ہیں، نہ کشتی کرنا جانتے ہیں، اور کہاں وہ پہلوان۔ لیکن باوجود اصرار کے یہ جو خراسانی بزرگ تھے انہوں نے اس کے چیلنج کو قبول کر لیا۔ وقت مقررہ پر جس وقت میدان کارزار کے اندر دونوں کو لایا گیا، میدان کارزار کے اندر جس وقت میدان کے اندر یہ اترتے ہیں تو یہ جو خراسانی بزرگ تھے یہ گئے اور آگے بڑھ کر جاتے ہی انہوں نے ایک ایسا تمانچہ اس کے منہ پہ رسید کیا کہ وہ چکرا کر پہلوان جو تھا وہ نیچے گر گیا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر، تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ کہ ایمان کا جذبہ انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ جہان کے اندر جس وقت دیکھتے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا کی قوت اور طاقت کا سارا دار و مدار نان جبی پر ہے، وہ ایمان کی طاقت ہی تھی۔ تمانچہ سے رسید کیا، وہ چکرا کر گر پڑا۔ اب اپنے وعدے کے مطابق جرنیل جو تھا وہ آگے بڑھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تگودار خان نے پھر اس کے بعد مزید کچھ وقت کے لیے مہلت مانگی اور تگودار خان نے پھر اپنا نام بدل کر احمد رکھا۔ 4 سال تک یا کم و بیش وہ اس کے بعد زندہ رہا، لیکن کئی سارے جرنیل جو تھے وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے، انہوں نے بغاوت کر دی۔ تگودار خان کے خلاف بغاوت اٹھی اور تگودار خان کا کو شہید کر دیا گیا۔ بس تاریخ کا ایک ایسا موڑ حضور غوث اعظم کے تصرفات اور فیض و برکات سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک وہ ہلاکو خان ہے کہ جو مسلمانوں کو قتل کرنا اور مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجانا اور اسلام کا نام مٹانے کے لیے کوششیں کر رہا تھا، اور ادھر حضور غوث اعظم کے اشارہ غیبی سے جب سلسلہ قادریہ کے بزرگ فیض و برکات غوثیت لے کر تگودار خان کے دربار کے اندر پہنچتے ہیں تو باپ اسلام کا سب سے بڑا مخالف تھا اور بیٹا جو تھا وہ اسلام کا حامی اور اسلام کی خدمت کرنے والا تھا۔ تاریخ نے رخ موڑا اور حضور غوث اعظم کے فیض و برکات سے پھر سلسلہ قادریہ پھیلا اور سلسلہ قادریہ کی بدولت اسلام کی خدمت پھر ہمارے سامنے ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔